جن سے مجبور ہو کر خواتین نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور یہ بار بار یہ عورت مارچ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا اب تک کوئی ایسے ٹارگٹس اچیو ہو سکے ہیں، ان تمام حوالوں سے پروگرام میں بات کریں گے۔ جوائن کیا پروگرام میں ہمیں علامہ عمران قادری پنجتنی صاحب، خطیب اہل سنت ہیں، جبکہ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں، جبکہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ یمنہ رضوی ایڈوکیٹ نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے تشریف لائی ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ سب سے پہلے قادری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عورت مارچ اسلام آباد میں اب جو شروع ہوا ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا، کیونکہ خواتین کا تو ہم نے دیکھا ہے شریعت میں نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں اور اس کی تبلیغ کرنے کی ہدایت کی ہے، تو کیا وہ حقوق آج اس عورت کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں؟ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا درست ہے یہ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ٹوڈے ایشین نیوز ٹیم کا شکریہ اور آغا سید ساجد حسین شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ آج آپ نے خوبصورت ٹاپک کے اوپر مدعو کیا، اور اسٹوڈیو میں جو دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی، میں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا بریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ کی لڑائے طیب طاہر کتاب کے اندر سورہ نساء کے اندر اور سورہ نور کے اندر کیٹیگوریکلی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ کی لڑائے طیب طاہر کتاب نازل ہوئی، تو ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو عورتوں کے جو حقوق ہیں تو وہ روز روشن کی طرح ایک امت مسلمہ کے لیے ایک آیا ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ تمام خواتین کو ایک پلڑے میں نہ تولا جائے۔ الحمدللہ ہم سب اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اب دیکھیں اسلام کے نام پر ماضر وجود میں آیا ہے۔ اب یہ چند خواتین، میں ان کو کہتا ہوں یہ چند خواتین، اگر کسی کے گھر میں شادی ہو تو کچھ لوگ بن بلائے آ جاتے ہیں اور آ کے اس طرح کی نوٹنکیاں کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ میں ان خواتین کو، اب ایک بات سمجھیں، اگر کوئی ایک وکیل کام الٹا کرے تو سب وکیلوں کو ایک پلڑے میں نہیں تولا جائے۔ اگر ایک جس نے نام نہاد اپنا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اگر کوئی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مولوی کو یہ کام کرے گا تو سب کو ایک پلڑے میں تولا جائے، اگر ایک کوئی ڈاکٹر اس طرح کا کام کرتا ہے تو سب ڈاکٹروں کو نہ تولا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو خواتین ہیں، الحمدللہ جب یہ پاکستان آزاد ہوا تو سب سے زیادہ قربانی جو ہے یہ ان عورتوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے دی اس وطن عزیز کے لیے، تب یہ ماضر وجود میں آیا۔ اور اس وقت یہ قربانی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ 8 مارچ کو روڈوں پہ آ کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگیں اور اس طرح کے انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ کس لہجے میں یا کس طریقے سے بات کروں، ان کو کرٹیسائز کس طرح کروں، یعنی کہ سب کچھ صاف کیٹیگوریکلی سامنے اب دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے پلے کارڈ اٹھا کر سڑکوں پہ آ کر سر عام اس طرح کی باتیں کرنی کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل میرے مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا، النساء اتقوا اللہ النساء، کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اور یہ اس کے بعد میرے پیارے نجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ ارشاد نہیں فرمایا ظاہری طور پر، اور آخری وقت تک اپنی امت کو یہی تعلیمات دی اور یہی میسج کنوے کیا، رہتی دنیا تک یہ میسج کنوے کیا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرتے رہو۔ صاحب ایک بات مجھے بتائیے گا یہاں پر، علامہ صاحب میری بات سنیے گا، مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ نے بالکل درست کہا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی، جو شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اگر ان حقوق کو پامال کیا جائے
تو پھر خواتین کے پاس آخری آپشن کیا بچتی ہے؟ کوئی تو ہوگا ان کو گورن کرنے والا، کوئی تو ہوگا ان کو لیڈ کرنے والا۔ اس پاکستان میں سب کو پتہ ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اور یہاں پر اس طریقے سے ایجوکیٹڈ خواتین کو ایجوکیشن کی طرف نہیں لایا جاتا، ان کو اس طریقے سے ان کو رائٹس نہیں ملتے، چاہے وہ وراثت میں ہو چاہے ادروائز ہو، ان کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کو وہ پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی ہے تعلیم، لیکن وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تو پھر الٹیمیٹلی کیا کیا جائے؟ مارچ کی طرف ہی جائیں گے، پروٹیسٹ کی طرف ہی جائیں گے، یا بس ٹھیک ہے اپنی قسمت سمجھ کر چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ یہ شاہ صاحب بہت پیارا کوسچن آپ نے کیا، میں تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ہم نے جتنے بھی اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جتنا تحفظ اسلام نے عورت کو، بیٹی کو اور بیوی کو دیا ہے، اتنا کسی اور مذہب میں نہیں دیا۔ یہ سب جتنے بھی اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں یہ اس بات سے ایگری کریں گے، اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے تحفظ دیا ہے۔ اب یہ جب کوئی تیزاب گردی ہوتی ہے، کسی بچی کے چہرے پہ ایسڈ پھینکا جاتا ہے، تو ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہر پلیٹ فارم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کسی بیٹی کو جائیداد سے بے دخل کیا جاتا ہے، یعنی جائیداد میں اس کو پورا حصہ نہیں دیا جاتا، پھر بھی ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اب مین ریزن یہاں پہ قبلہ شاہ جی یہ ہے کہ لوگوں کو وہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت جو ہے مکمل مغرب کو فالو کرتے ہیں، ہم مکمل یورپ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کو سیدہ کائنات کی سیرت پڑھائی جا رہی ہو یا سیرت پڑھائی جاتی تو آج کی بیٹی کبھی بھی سڑکوں پہ نہ نکلتی۔ اگر آج کی بیٹی کو سیرت عائشہ پڑھائی جاتی تو آج کی بیٹی کبھی یہ نعرہ نہ لگاتی میرا جسم میری مرضی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بیٹی کے سر پر چادر رکھی تھی، اور اسلام نے بیٹی کا اور عورت کا سر ڈھانپا تھا، لیکن یہ ہم اس بات کو اس زمرے میں نہیں لے جا سکتے کہ دیکھیں ہر چیز کی کوئی عیوب اور قیود ہوتی ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب آپ لمٹ کراس کریں گے تو لمٹ کراس کرنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اب ایک سوال میں یہاں پہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ، میں ایک نجی چینل پہ تھا، میرے ساتھ ماریا واسطی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات کی، میں نے کہا اللی تھلی بات نہیں کریں، جب بات کریں تو پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم نے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مرضی بھی اللہ کی چلے گی اور جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پنجری صاحب، آپ سے میرا سوال یہ تھا، آپ سے میرا سوال ایک منٹ جی درست ہو گیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ اس کا میں آخر میں یہ بات لازمی کہنا چاہوں گا کہ آپ کچھ خواتین اس طرح اس زمرے میں لے رہی ہیں کہ او جی ہمیں حقوق نہیں ملتے، ہمیں دولت سے بے دخل کیا جاتا ہے، او جی ہم بڑی مظلوم ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے حقوق سورہ نساء کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم سب نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ ہم کسی کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک